حیضہ ہو جائے تو اس کے لیے جو چند 3 دوائیں تو عموماً کتابوں میں مذکور ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اس کے علاوہ استعمال ہونے کا امکان ہے، اور ضروری نہیں کہ ان 3 میں ہی رہا جائے۔ اس لیے ان 3 عام مشہور دواؤں کے علاوہ بھی میں کچھ آپ کو اب بتاؤں گا۔ پہلی دوا ہے کیوپرم۔ کیوپرم پیٹ کے تشنج کی اور نہایت خوفناک قسم کے تکلیف دہ تشنج کی چوٹی کی دوا ہے۔ ایسا تشنج جس کے اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور نلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خون کی نالیاں ہر طرف یا مسلز سکڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو سٹیسس کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ چہرے پر نلاہٹ کے رنگ میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرے اس کی علامت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں، اور اکثر مثلا مرگی کا مریض بھی جس میں کیوپرم بہت مفید ہے، اس کے تشنج کا آغاز انگلیوں اور ہاتھوں سے ہوتا ہے اور پاؤں سے۔ تو ایکسٹریمیٹیز جن کو کہتے ہیں، انسانی جوڑوں کے انسانی اعضاء کے کنارے، وہاں سے تشنج شروع ہو کر اندر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو یہ علامت تو صاف پہچانی جاتی ہے، اور بعض دفعہ گردن بھی پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، اور بل بڑا خوفناک ہے، جو ایک ایسی اذیتناک چیز ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مصیبت ہے۔ تو اس میں کیوپرم کی 1-2 خوراکیں خدا کے فضل سے بہت جلدی اثر دکھاتی ہیں۔ دوسرا ہے اپنا کیمفر۔ کیمفر عموماً بعض لوگ چھوٹی طاقت میں استعمال کرتے ہیں، 6 میں 6x وغیرہ میں یا چھوٹی میں۔ میرے نزدیک تو 30 میں بہت اچھا کام کرتا ہے، اس لیے بہت لو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 30 میں، یا اگر کوئی اپنی پسند رکھتا ہو، بعض لوگوں کو چھوٹی طاقت پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، چھوٹی میں بھی کام کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 6x تک یا 3 پوٹنسی تک۔ یہ اس طرح پروفیلیکٹک نہیں ہے جس طرح سلفر اور آرنیکا ہیں، یعنی حفظ ما تقدم کی دوا بنتا تو ہے، مگر اس وقت حفظ ما تقدم نہیں کہنا چاہیے، آغاز کے وقت جب بیماری شروع ہو جائے، شروع کی علامتوں میں اگر اس کو دیا جائے تو وہ حیضہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ نہیں کیا خام خواہ میں کیوپرم بات ختم کر بیٹھا، اب اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، اب تو بالکل اور مضمون چل پڑا ہے۔ کیوپرم میں نے کہا تھا تشنج کی علامت ہے، پیٹ میں تشنج ہو، ایسے مریض کو اسہال بھی تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، یعنی مسلسل نہیں جاری رہتے، کیونکہ وہ رک جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں تشنج اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اسہال کو اکٹھے باہر پھینک ہی نہیں سکتی، تو تشنج کی وجہ سے اس میں توقف ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں تھوڑا دست، حالانکہ یہ تھوڑے دست والی بات نہیں ہے، اس کا پیٹ پھولتا جاتا ہے ایسے مریض کا۔ اور کیمفر میں بھی یہ علامت اس لحاظ سے مشابہ ہے، تشنج اتنا سخت نہیں، لیکن کیمفر کا مریض بھی چونکہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جلدی۔ اس کی پہچان یہ ہے، اول تو میں نے بتایا نا پروفیلیکٹک کے طور پر نہیں، آغاز میں بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی دوسری علامت کا انتظار نہ کیا جائے، جہاں حیضے کی علامت شروع ہوئی وہاں فوراً کیمفر دے دیں، تو الا ماشاء اللہ وقت پر دیا ہوا کیمفر کام آ جاتا ہے اور بیماری آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن اگر حیضہ ہو چکا ہو تو پھر کیمفر کی کیا پہچان ہے؟ پھر کیمفر کی پہچان ہوگی تو کام کرے گی۔ فرق یہ ہے کہ شروع میں تو ہمیں تو پتہ نہیں کس قسم کا حیضہ ہے، ہر قسم کے حیضے کے آغاز میں کیمفر کام کرے گی، کیونکہ کیمفر ہر بیماری کے آغاز میں یہی اثر دکھاتی ہے، یہ کیمفر کا مزاج ہے۔ انفلوئنزا ہونے لگا ہے، اگر شروع میں ہی آپ کیمفر دے دیں تو یہ حرارت غریزی کو اٹھاتی ہے، اور انفیکشن کے لیے جو گرا ہوا ٹیمپریچر درکار ہے وہاں وہ درجہ حرارت کو اٹھا دیتی ہے۔ نزلہ جب ہونے لگتا ہے تو نزلے ناک کے اندر جو جھلیاں ہیں جہاں نزلے کا آغاز ہوتا ہے
وہاں وقتی طور پر کچھ درجہ حرارت گر جاتا ہے، اور جو دفاع کی قدرتی طاقت ہے وہ اس حصے کو مہیا نہیں ہوتی، اور کمزوری کا احساس ہے جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر ٹھنڈ وہاں محسوس ہوتی ہے. ایک سپاٹ ہے جو نسبتاً باقی جو ٹیمپریچر سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اس سپاٹ پر یا اس حصے پر بیکٹیریا اثر دکھاتے ہیں. جب وہ پل جاتے ہیں اور طاقت میں آ جاتے ہیں، پھر وہ گرمی سردی کی بحث ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر طرف بڑے زور سے حملہ کرتے ہیں. تو اس ابتدائی کمزوری کے وقت جبکہ جسم کا کوئی حصہ ٹھنڈا ہو جائے یا سارا جسم بعض دفعہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دفاعی طاقتوں سے محروم رہ جاتا ہے، کیمفر بہترین دوا ہے. سمجھ گئے؟ بیماری کے نتیجے میں اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے، مثلا دل کا حملہ ہوا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر گر رہا ہے، موت کے قریب مریض پہنچ چکا ہے، وہ جو ٹھنڈا ہونا ہے وہ کیمفر کا موقع نہیں، وہ کاربوویج کا موقع ہے. تو وہ جسم کا ٹھنڈا ہونا یا اعضاء کا ٹھنڈا ہونا جو بیماری کے آغاز میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں کیمفر علاج ہے. اور جو بیماری کے بڑھ جانے کے بعد جب ہیلے سب جاتے رہتے ہیں، اس وقت جو کیمفر سے ملتی جلتی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا علاج کاربوویج ہے، کیمفر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ہیضے کے تعلق میں پہلے میں بات ختم کر لوں، پھر آرنیکا کی طرف واپس آؤں گا. ہیضے کے تعلق میں یاد رکھیں کہ کیمفر کی علامتیں یہ ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے، بہت معمولی اجابت ہے لیکن اندر تشنج اتنا سخت نہیں ہے اس کا، لیکن کمزوری اور ٹھنڈے پسینے اور ریزولوشن نہیں ہو رہا، جس کو ریزولوشن کہتے ہیں، جسم کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور گرمی کی علامت ظاہر ہو جائے، وہ ہوتی نہیں. اور ٹیمپریچر بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتا، بعض دفعہ گر چکا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیمفر سب سے اچھا علاج ہے. اب دوسرا ہے، ایک اور دوا جو زیادہ تر بیان کی جاتی ہے وہ ہے وریٹرم ایلبم. وریٹرم ایلبم میں بھی تشنج بہت پایا جاتا ہے، مگر پنڈلیوں کا. کیوپرم میں ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی اور پیٹ کے اندر کا تشنج بہت نمایاں ہوتا ہے. وریٹرم ایلبم میں پیٹ کے اندر کا تشنج اتنا نہیں ہوتا جتنا پنڈلیوں کا، اور بڑے اذیتناک تشنج ہوتا ہے پنڈلیوں میں. لیکن اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ بہت کھلے اسال جو آنن فانن پانی کو نچوڑ دیتے ہیں، جسم کو پانی سے نچوڑ کر جسم کو پانی سے خالی کر دیتے ہیں. اس لیے جہاں بڑے اسال ہوں، بڑی قے ہو، ہاں قے بھی اس کا ایک طبی حصہ ہے، اس کا ہیضے کا، جو ہر ہیضے میں موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں جو پہچان کے لیے الگ کی جائے. جو نمایاں پہچان والی علامتیں ہیں ہنگامی وقت کے طور پر، جہاں موت اور زندگی کا معاملہ باریک دھاگوں سے لٹکا ہوا ہو، وہاں یہ دوائیں بہت ہی نمایاں ہیں، اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر مریض شفا پا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بعض دوائیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. گہری انفیکشن بعض دفعہ ہیضے کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتی ہے. ٹائیفائڈ کا زمانہ ہے، اور عام طور پر ایسی جگہوں میں ٹائیفائڈ کی جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. اکیلی ہیضوں کی دواؤں پر بنا کرنی عقل کے خلاف ہے. اس لیے اگر بیپتیشیا کو پیش نظر رکھیں تو وہ ہیضے میں بھی بہت مفید ثابت ہوگی. بیپتیشیا گہری انفیکشن کی دوا ہے، جبکہ مریض کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں اور نہایت بدبودار متفن اس کی اجابت ہو، اس صورت میں بیپتیشیا بہت اچھی دوا ہے. ایک اور دوا جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کروٹن. کروٹن میں تشنج بھی ہے اور جلدی بیماریاں بھی ہیں اور کھلے کمزور کرنے والی دست بھی. سمجھ گئے؟
اور ایک دوا ہے آرسنک 30 میں یا 200 میں. آرسنک میں بھی یہ جو گہری جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں ان کے دفاع کی طاقت کافی ہوتی ہے. لیکن آرسنک کی اپنی علامتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں پیش نظر رہنی چاہیے. آرسنک کا مریض شدید بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کی بے چینی جسم سے زیادہ اس کی ذہن سے اور اس کی روح سے تعلق رکھتی ہے. وہ تکلیف کی وجہ سے بے چین نہیں، تکلیف کی وجہ بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن نمایاں طور پر اس کے علاوہ بے چینی ہے کوئی جو روحانی بے قراری ہے، ایک عذاب میں مبتلا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آتا، اور موت کا خوف بہت نمایاں. ہر بیماری سے مریض کو موت کا خوف تو کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ تعجب والی بات ہے کہ مریض کو بے پرواہی ہو جاتی ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. ان میں بیلاڈونا بھی ایک ہے. لیکن آرسنک میں موت کا خوف بڑا نمایاں ہے. ایکونائٹ میں بھی بڑا نمایاں ہے، لیکن ایکونائٹ اور آرسنک تو صاف پہچانے جاتے ہیں. ہاں، ایکونائٹ بھی آواز کی دواؤں میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی نہ بھولیں. کینفر سب سے پہلے، کافور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جہاں کام کرنے سے رک جائے، اصل میں کافور کے استعمال کے لیے بہت ہی جلدی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے. آغاز ہی میں بالکل اگر مل جائے تو کافور کام کرے گا، اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں کرے گا. کافور کے بعد ایکونائٹ کی باری ہے. پھر ایکونائٹ نسبتاً زیادہ دیر تک بیماری کا مقابلہ کرتا ہے کافور کے مقابل پر، اور آغاز میں ایکونائٹ دینے سے بیماری کی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی. تو آرڈر یہ ہوگا، اگر شروع میں مریض تک آپ پہنچ جائیں، ایسے مریض تک جہاں آثار شروع ہو گئے ہیں اور بے چینی ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، وہاں کینفر اگر ٹھیک نہ کرے تو ایکونائٹ بار بار دیں. اگر نہ فائدہ ہو تو پھر مرض جو بھی ظاہر ہوگی اس کا حسب علامات علاج. ٹھیک ہے. آرنیکا اور سلفر 200 میں یہ روٹین بنا دیں، ایسی سب جگہوں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کھاتے ہوئے جائیں، اور وہاں بھی عام تقسیم کر دیں سب جگہ، تاکہ ہر ایک روزانہ کھائے، اور 2 دفعہ بھی بے شک کھائی جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہنگامی ضرورت کے وقت اس کو 200 میں عام طور پر تو ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے دن میں 3 دفعہ بھی کر کے دیکھا ہے. کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جو جس کا خطرہ مول نہ لے سکے، کیونکہ اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو کچھ آہستہ دیر پا نقصان ہے جس کا بعد میں علاج ہو سکتا ہے. لیکن ہیضے نے تو وقت ہی نہیں دینا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسک نہیں لینی چاہیے کہ دوا کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کو کسی شخص کو ہیضہ ہو جائے. کچھ اوور ڈوزنگ بھی ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا. تو آرنیکا، سلفر پہلے اور عام، اور پھر کینفر، اور پھر ایکونائٹ، اور پھر دوسری دوائیں